السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ سی او ای ٹی معاملہ، دعویٰ وشو گرو کا، لیکن ایک بھی امتحان ڈھنگ سے نہیں کرا سکتے، راہل گاندھی کی مودی پر کڑی تنقید۔ آپریشن سندور 2 کے لیے تینوں مسلح افواج تیاری کر رہی ہیں، فوجی سربراہ جنرل اپیندر ترویدی کا بیان۔ ملک میں معیشت کو لے کر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وزارت خزانہ کا مشورہ۔ یو پی میں مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، فیول سرچارج کے نام پر بجلی کے فیس میں 10% اضافہ۔ ٹرمپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تاج محل، مغلیہ سلطنت کے عظیم شان شاہکار کی تعریف، کہا ایسا عجوبہ شاید ہی کوئی بنا سکے۔ یو پی میں آندھی طوفان سے 36 افراد ہلاک، راجستھان میں ریت کے طوفان نے مچا دی تباہی۔ تو یہ تھے سرخیاں بخبر تفصیل سے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر ملک کے تعلیمی نظام کو پوری طرح برباد کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے ہفتہ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں کہا کہ وشو گرو بننے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت ایک بھی امتحان ٹھیک سے منعقد کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ راہل گاندھی کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا ہے جب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA نے بتایا کہ ہفتہ کے روز ملک بھر کے گریجویٹ ڈگری پروگراموں میں داخلہ کے لیے منعقدہ CUET UG 2026 کا امتحان کچھ مراکز پر تکنیکی خامی کے سبب تاخیر سے شروع ہوا۔ اس تعلق سے کانگریس رکن پارلیمنٹ نے ایکس پر لکھا کہ نیٹ، CBSE، SSC اور آج CUET 4 امتحانات 1 کروڑ بچے ایک بھی ایمانداری سے نہیں ہو پایا۔ ادھر ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے ہفتے کے روز کہا کہ آپریشن سندور ہنوز جاری ہے اور ہندوستانی مسلح افواج کے تینوں شاخیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو تینوں افواج آپریشن سندور 2 کے لیے بھی تیار ہیں۔ پونے کے کھڑک واصلہ میں واقع نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے 150ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس میں جنرل دیویدی نے کہا کہ فی الحال دشمنی پر عارضی وقفہ ہے، لیکن فوج پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ اپنی تیاریوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے اور مستقبل کے تنازعات صرف بری، بحری اور فضائی محاذوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ مستقبل کی جنگوں میں خلا، سائبر اور اطلاعاتی جنگ جیسے نئے چیلنجز نہایت ہی اہم کردار ادا کریں گے۔ Jai Hind and good morning to everyone, and sincere gratitude for coming here and witnessing the passing out parade. It's a matter of immense pride and deep personal emotion for me to be here today as the reviewing officer for the passing out parade of the 150th course of National Defence Academy. Today, 353 cadets are passing out from this great institution, including 18 women cadets. This is a proud moment for the Academy, the armed forces and the country. The women cadets who graduated earlier will also be commissioned from the Indian Military Academy this December, where the passing out parade at IMA Dehradun. This reflects the confidence of changing India and the expanding role of women in national defense. NDA remains the cradle of jointmanship, character and leadership. The young cadets passing out today are entering the profession of arms at a very important time. Future conflicts will not be limited to conventional battlefields alone. They will be fought across land, air, sea, space, cyber, electromagnetic and cognitive domains. Operation Sindhu demonstrated India's resolve and the armed forces' ability to deliver a calibrated, precise and purposeful response. This operation underlined the importance of integrated planning, real-time intelligence, precision targeting, strong air defense, secure communications, and synergy across domains. The Indian Army is fully conscious of these changes. We are transforming ourselves into a future-ready force
under the decade of transformation, wherein role of younger generation would be pivotal. The raising of freshly grown battalions, the Vyastra batteries, Shaktiman regiments, Bhairav battalions, and other technology-enabled structures from within our resources is part of this transformation. The next major step is networking and data centricity, where data becomes a strategic resource and the decision-making becomes faster, smarter, and most resilient. Atmanirbharta and innovation are also central to our preparedness. As part of whole-of-nation approach, we are working closely with the DRDO, industry, startups, academia, and national institutions to convert indigenous ideas into battlefield capabilities. In this regard, our Prime Minister's mantra of JAY, that is jointness, Atmanirbharta and innovation, will continue to guide us. Indian military's role is not confined to war fighting alone. We remain deeply committed to nation building, whether through border security, disaster relief, assistance to citizens in remote areas, youth engagement, including 43 Army Goodwill schools, strengthening border villages, or promoting national integration. A strong military gives confidence to the nation, and a united nation gives strength to the military. I would also like to acknowledge our veterans, Veer Naris, dependents, and families. They remain an integral part of the Army fraternity. Their dignity, welfare, and honor will always remain our sacred responsibility. Finally, my compliments to all the passing out cadets, their proud parents, instructors, officers, and staff at NDA. The nation is proud of them. They carry forward a great legacy and step into a future where courage, character, technology, and national commitment will define military leadership. Thank you and Jai Hind. वज़ारत ख़ज़ाना ने जुमेरात को मुख्तलिफ़ इशारियों के हवाले से हिंदुस्तानी मईशत के मंजरनामे को मजबूत करार दिया, ताहम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र मोहतात रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से हफ्ता को जारी की गई माहाना रिपोर्ट के मुताबिक खिदमात के शोबे की बरामदात मजबूत हैं और मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद हैं और मालियाती मंडियों में मुस्तहकम इस्तेकाम बरकरार है, जो एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तक़बिल करीब में मुल्क का माशी मंजरनामा मजबूत है, लेकिन एहतियात और चौकसी की शदीद ज़रूरत है। उधर यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में बिजली के सारिफिन को बड़ा धचका पहुंचाया है। सारिफिन को अब अपने जून के बिलों में से 10% अज़ाफ़ी फ़ीस अदा करनी होगी। ये बिल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़ाया जाएगा। कॉरपोरेशन ने यह फैसला बिजली के शदीद कटौतियों और बिजली की किल्लत के दरमियान लिया है, जिससे सारिफिन को दोहरा झटका लगा है। महकमे बिजली के खिलाफ अवामी शिकायत पहले ही ख़त्म नहीं हो पा रही थी कि अब बिलों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। एहतजाज का इम्कान बढ़ता जा रहा है और बढ़े हुए बिलों से घरेलू सार्फिन के साथ साथ ज़री और तजारती सार्फिन भी मुतासिर होंगे। सरचार्ज पहले से महंगाई से नंबरदाज़मा लोगों की जेबों पर मज़ीद दबाव डालेगा। फ्यूल सरचार्ज से मुराद ये है कि बिजली कंपनियां सार्फिन से ईंधन की बढ़ती हुई कीमत जैसे कोयला, गैस वगैरह वसूल करेंगी। यूपीपीसीसीएल के मुताबिक ये सरचार्ज ज़रूरी था और स्मार्ट मीटर्स की वजह से सार्फिन पहले ही बिजली की बंदिश का शिकार थे। ये दोहरा धचका है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इस मामले पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। कांग्रेस ने अवाम के ऊपर बड़ी महंगाई की इस मार के लिए बीजेपी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है, कमाने खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत की वसूली थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने हमलावर रुख इख्तियार करते हुए ये भी लिखा कि बीजेपी का एजेंडा साफ है, अवाम को लूटो और मौज उड़ाओ। शिवसेना लीडर संजय रावत ने दावा किया है कि एनसीपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तकड़े जैसे लीडरों को अजित पवार को शरद पवार से अलग करने और बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने पर अफसोस हो रहा है। एनसीपी जुलाई 2023 में उस वक़्त अलग हो गई थी जब अजित पवार ने कई एमएलएस के साथ उस वक़्त की एकनाथ शिंदे हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जबकि अजित पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का इंतखाबी निशान मिला। शरद पवार के धड़े का नाम एनसीपी रखा गया था। रावत ने कहा कि पार्टी जो शरद पवार से अलग होने के बाद दूसरों ने बनाई है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 2019 में 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 20
ادھر راجستھان کے شہر بیکانیر میں آنے والے ریت کے طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ اس طوفان کے باعث پورا آسمان سرخ ہو گیا تھا، جبکہ طوفانی رفتار سے چلنے والی آندھی نے تباہی مچا دی۔ بیکانیر کے لوگوں میں اس آندھی کو لے کر خوف اور تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریت کے طوفان کی ایسی نوعیت انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ ادھر اتر پردیش میں آندھی اور بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ نئے ویسٹرن ڈسٹربر کے فعال ہونے کے باعث جمعرات کے دیر شب ریاست کے مختلف اضلاع میں موسم اچانک خراب ہو گیا اور اس کے بعد سے اب تک کئی علاقوں میں جانی اور مالی نقصان ہونے کے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تیز ہواؤں، بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے کے واقعات میں اب تک 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں۔ کچے مکانات کو نقصان پہنچا اور کئی علاقوں میں گھروں پر موجود ٹین کی چھتیں اڑ گئی ہیں۔ اس درمیان چترکوٹ میں خراب موسم کے اثرات پرندوں پر بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث تقریباً 500 طوطے ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق شدید ہواؤں کی وجہ سے کئی درخت گر گئے، جس سے پرندوں کے جھنڈ متاثر ہوئے ہیں۔ لکھنؤ سمیت مغربی اور مشرقی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں ژالہ باری بدستور ابھی بھی بنی ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ٹیفنی ٹرمپ نے آج اپنے شوہر کے ساتھ آگرہ پہنچ کر تاج محل کا نظارہ کیا۔ دنیا کی 7ویں عجوبے کو دیکھ کر وہ بہبود ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی صدیوں بعد بھی یہ خوبصورت عمارت نئی کی نئی لگتی ہے۔ تاج محل کے فن تعمیر اور اس فنکاری اور صنائی کو انہوں نے لاجواب قرار دیا اور کہا کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ نے اس زمانے میں جو شاہکار عمارت تعمیر کروائی ہے وہ شاید ہی کوئی آج کے زمانے میں تعمیر کروا سکے۔ انہوں نے تاج محل کی کھل کر تعریف کی اور کہا کہ حقیقت میں یہ 7واں عجوبہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ COET معاملہ، دعویٰ وشو گرو کا، لیکن ایک بھی امتحان ڈھنگ سے نہیں کرا سکتے۔ راہل گاندھی کی مودی پر کڑی تنقید۔ آپریشن سندور 2 کے لیے تینوں مسلح افواج تیاری کر رہی ہیں۔ فوجی سربراہ جنرل اپیندر ترویدی کا بیان۔ ملک میں معیشت کو لے کر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وزارت خزانہ کا مشورہ۔ یوپی میں مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، فیول سرچارج کے نام پر بجلی کے فیس میں 10% اضافہ۔ ٹرمپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ پہنچی تاج محل، مغلیہ سلطنت کے عظیم شان شاہکار کی تعریف، کہا ایسا عجوبہ شاید ہی کوئی بنا سکے۔ یوپی میں آندھی طوفان سے 36 افراد ہلاک، راجستھان میں ریت کے طوفان نے مچا دی تباہی۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔